بلا بلا شبہ من اسلم وجہہ للہ، جو تابع ہو گیا، اس کا چہرہ اللہ کے لیے، اس نے اپنے چہرے کو یعنی اپنے آپ کو اللہ کا تابع کر دیا، وہ محسن، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہے، جس میں یہ دو اوصاف ہوں گے، فلو اجر عند ربہ، اسی کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اب آپ سوچ لو کہ من اسلم وجہہ للہ یعنی جو اسلام کون لایا، یہ اسلام اور تابعداری کس نے کی اللہ کے لیے، اور وہ نیک عمل کس نے کیے ہیں۔ اب یہودیوں میں کوئی ہوگا تو وہ بھی جنت میں جائے گا، عیسائیوں میں ہوگا وہ جنت میں جائے گا، مسلمانوں میں ہوگا جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے کوئی قومی عنوان نہیں چاہیے کہ یہودی ہو تو جنتی ہے، عیسائی ہے تو جنتی ہے، یا مسلمان ہے تو جنتی ہے، نہیں، بلکہ یہ دو خوبیاں جس کے اندر موجود ہوں گی کہ سچا اسلام اس کا ہوگا اور نیک اعمال ہوں گے، تو بس یہ دو چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا، اصول بیان کر، اور ظاہر اس اصول پر مسلمان ہی پورے اتر رہے ہیں کہ وہ اسلام کو بھی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اعمال صالحہ محسن بھی، نیک عمل بھی کر رہے ہیں، لہٰذا ظاہر ہے کہ یہ دونوں کے دونوں یہ اوصاف کی وجہ سے جنت کے مستحق ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو واضح کر دیا، کوئی صرف نرا اس وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں، نام کا مسلمان ہے لیکن کام اس کے مسلمانوں والے نہیں، تو فرمایا من اسلم تو پورا کیا لیکن وہ محسن پورا نہیں کیا۔ وہ محسن نیک عمل تو کر رہا ہے لیکن اسلام نہیں لایا، اسلام کو قبول نہیں کیا، تو پھر بھی وہ اس قابل نہیں ہے۔ لہذا یہ دونوں کے دونوں خوبیاں جس کے اندر ہوں گی، اس لیے فرمایا دوسرے مقام پہ کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کل روز قیامت میں لے کے آئے گا، فرمایا کہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اسلام ہی قبول کیا جائے گا، یعنی شریعت محمدی یہ جو پیش کرے گا تو قبول کیا جائے گا، ورنہ وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا من اسلم، بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جو اسلام لائے یعنی اس نے اپنے چہرے کو تابع کر دیا للہ اللہ کے لیے، وہ محسن اور وہ نیک عمل کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اسی کے لیے اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ آخرت میں اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ ظاہر خوف کس کو کہتے ہیں؟ معاد، آنے والی چیز کا خوف ہوتا ہے، اور حزن کس کا ہوتا ہے؟ ما فات، فوت ہوئی چیز کا حزن ہوتا ہے، جو چیز فوت ہوگی اس کا غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے، یار وہ رہ گئی۔ آنے والے کا خوف ہوتا ہے، یار پتہ نہیں کیا بنے گا، یار پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ما آت پر خوف اور ما فات پر حزن، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی شان یہ ہوگی، یار انسان کو دونوں میں سے کوئی ایک ہی غم لگتا ہے نا، حال کے بارے میں تو انسان خود ہی اس پر فیصل ہے، لیکن جو گزر گیا زمانہ اس کا افسوس کرتا ہے، یار کاش میں یہ پڑھ لیتا، کاش میں وہ ڈگری لے لیتا، یا اس کا غم کھاتا اس کو۔ اور آنے والے کو خوف ہوتا ہے۔ اب یہ دو ہی غم ہیں، اللہ نے فرمایا یہ جو سچا اسلام اور نیک عمل کر رہے ہیں ان دونوں غموں سے وہ آزاد ہیں۔ جب ان دونوں قسم کے غموں سے آزاد ہے تو تیسرا غم تو ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ خوشیاں جب منائیں گے اور خوشی کی شادیاں مناتے ہوئے جنتوں میں داخل ہوں گے۔ اس لیے فرمایا لا خوف علیہم، تو ما آت، آنے والی چیز کا کوئی ان کو خوف نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، جہنم میں پکڑ ہو جائے گی، آخرت میں مارے جائیں گے، ایسا کوئی خوف نہیں۔ ما فات، جو گزرا ہے ما فات کے اوپر ان کو کوئی غم نہیں ہے، زندگی دنیا کے اندر جو گزاری وہ بھی اللہ کی اطاعت میں گزاری تھی، لہٰذا دونوں غموں سے آزاد ہوں گے، ابھی اس غم سے آزاد ہو کر جنتوں میں داخل ہوں گے۔ فرمایا یہ مستحق جنت کی۔